سفینہ زندگی کا قرینہ روح کا مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان خالق کے کرم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ وبارک وسلم ہزاروں کروڑوں لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ سامعین و حاضرین، گزشتہ کی طرح آج بھی طلحہ ساؤنڈ کلندر آباد ایبٹ آباد کے پلیٹ فارم سے رمضان رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں۔ سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان الکریم کا یہ جو ببرکت مہینہ اور ساعتیں ہم سے لمحہ بلمحہ رخصت ہو رہی ہیں، ان کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، قرآن مجید کو خوش آوازی سے اور عمدہ لہجے میں پڑھنا نہ صرف ایک مستحسن عمل ہے بلکہ احادیث مبارکہ میں اس کی خاص تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آواز سے زینت دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتا جتنی خوش لہانی سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کی طرف دیتا ہے اور قرآن پڑھنے والے نبی یا قاری کی طرف دیتا ہے۔ سامعین و حاضرین، خوش آوازی ایک ایسی عمل ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان خوش آوازی سے تلاوت کرتا ہے تو سننے والوں کے دلوں پر خشوع اور خضوع پیدا کرتا ہے اور تلاوت کرنے والے کا دل بھی اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے۔ تو سامعین و حاضرین، رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو عربی لہجہ میں صحیح خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، اس کے بعد پھر تلاوت کلام الہی سے باقاعدہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا جائے گا، کیونکہ میں نے شروع میں خوش آوازی کی بات کی ہے اور آج ہمارے پاس ملک پاکستان کے ایک عظیم ثنا خان جناب عدنان وحید فاطمی صاحب موجود ہیں۔ الحمدللہ بڑی عمدہ آواز کے مالک ہیں، بڑے عمدہ سوز و گداز میں مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو رب تعالیٰ کا خاص کرم ہے ان کے اوپر، اور بڑی عمدہ اذواج میں منقبت اہل بیت اور صحابہ کرام اور نعت رسول المقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ آپ کا مختصر سا جو تعارف ہے میں کرواتا چلوں، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہم پھر تلاوت کلام الہی سے اس بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے۔ آپ نے 2009 میں آل پاکستان جو مقابلہ جات ہوتے ہیں جو پی ٹی وی پہ آتے ہیں، آپ نے ایک 2009 میں آل پاکستان ٹاپ کیا ہے اور دوسرا 2011 میں آپ نے آل پاکستان ٹاپ کیا ہے۔ تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی آج آپ کو یہاں پہ دیکھ کر۔ تو میں اپنی ٹیم کی طرف سے، طلحہ ساؤنڈ کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور رب تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بلا تمہید تلاوت کلام الہی سے اس بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز کیے دیتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار علی رسول اللہ وأصحابه الأخيار أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين نسموا على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام الہی سے ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کی تو فرمائے۔ سامعین و حاضرین، جیسا کہ میں نے ٹرانسمیشن کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے پاس ایک عظیم شناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں، تو میں بلا جو ہے وہ تمہید یا کچھ گفتگو کیے بغیر میں ان کی طرف بڑھتا ہوں، اور میری مراد عدنان وحید فاطمی صاحب جو کہ ایبٹ آباد سے تشریف فرما ہوئے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر لحظہ
مخلوق ہے ہم مولا ہے وہ محتاج ہیں ہم داتا ہے وہ محتاج ہیں ہم داتا ہے وہ ہر ایک کی خبر رکھتا ہے وہ خاموش فغاں سنتا ہے وہ ہر لحظہ ہر دم اللہ ہر لحظہ ہر دم اللہ 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 ہر لحظہ ہر دم اللہ ہر لحظہ ہر دم اللہ جو اس کی یاد میں رہتے ہیں کیا بات ہے ہنس ہنس کے وہ دکھ سہتے ہیں ہنس ہنس کے وہ دکھ سہتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہیں ہر لحظہ ہر دم اللہ 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 اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا ہر لحظہ ہر دم اللہ ہر لحظہ ہر دم اللہ ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں جناب عدنان وحید فاطمی صاحب نے حمد باری تعالیٰ پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز اور سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین حاضرین، آج کے ہمارے جو خصوصی مہمان ہم میں تشریف فرما ہیں تو میں ان سے چلیں نعت خوانی کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے اپنا کیریئر کب شروع کیا اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں رفیق نعیمی بھائی تلا ساؤنڈ آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ببرکت محفل میں مجھے مدعو کیا، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایسی محفل میں اللہ کی برکت، اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہم حصول برکت کے لیے شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے تعلیم کے بارے میں پوچھا۔ تعلیم میں نے اپنی جو میٹرک ہے وہ ماڈرن ایج سے میں نے میٹرک کیا، اور گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج نمبر 1 سے میں نے بی اے کیا، اور اس کے بعد میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایم بی اے کیا بینکنگ اینڈ فائنانس میں۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ اور تھوڑا سا یہ بھی مجھے بتا دیں کہ نعت خوانی جو ہے آپ نے کب تقریباً شروع کی ہے، اور اس کی نعت خوانی شروع کرنے کی وجہ کیا بنی ہے، یہ بھی بتا دیں ہمیں ساتھ۔ ہاں، یہ آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے۔ نعت خوانی تو ویسے جیسے تمام نعت خوان بچپن سے ہی اپنے بچپن سے ہی شروع کر لیتے ہیں، کچھ کو ماحول ملتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، چونکہ آواز اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تو نعت سے پہلے جیسے ہوتا ہے نا، میں کھلی بات کروں گا کہ فیملی میں کوئی شادی ہے، کوئی فنکشن ہے آپ کا اپنا، تو گیدرنگ میں بیٹھ کے کوئی کلام پڑھ لینا، کوئی غزل، کوئی اس طرح کا۔ تو میرے چچے کا بیٹا ہے، میرا کزن مجھ سے چھوٹا ہے عمیر، وہ
اس کے ایف جی اسکول میں پڑھتا تھا، تو اس کی خوش قسمتی کہ وہاں پہ قاری مشتاق صاحب جاتے تھے، ماشاءاللہ تو وہ وہاں پہ نعت سکھاتے تھے، تو وہ نعت پڑھتا تھا، ماشاءاللہ نعت پڑھتا تھا۔ تو ہمارے جو محلے کی مسجد ہے تو وہاں پہ ہر جمعے کو 12 سے 1 بجے تک ساؤنڈ کھول دیا جاتا تھا اور وہاں پہ نعت خوانی ہوتی تھی۔ تو مجھے اس کو دیکھ کے، ماشاءاللہ اور وہ مسجد جہاں پہ ہمارے محلے کی مسجد ہے، میں اس کو کریڈٹ دوں گا کہ وہاں پہ ایسا ماحول بنا کہ وہاں پہ تلاوت اور نعت ہر جمعے کو ہوتی تھی، تو میں وہاں پہ بھی جو کلام یاد تھے بچپن میں جو معروف ثنا خان پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھتا تھا۔ پھر اللہ کا فضل ہوا کہ میٹرک میں حافظ جنید مصطفیٰ صاحب اللہ نے عطا کیے، جو میرے استاد گرامی ہیں حافظ جنید مصطفیٰ، تو اللہ نے ایسے ہی مہربانی کی کہ وہ میں کلاس 8 میں تھا شاید، تو وہ ایز اے کلاس ٹیچر وہ ہماری کلاس میں داخل ہوئے، اور پھر ان کے ساتھ تعلق بنا، اور پھر وہیں سے نعت خوانی آج تک ان سے میں سیکھ رہا ہوں اور ان سے اصلاح لے رہا ہوں، اور آج تک سلسلہ جاری ہے۔ ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے آپ کی، اور بڑی سن کے بڑے خوشی ہوئی۔ یعنی یہ ماحول اگر آپ دے دیں بچوں کو، شروع سے ماحول بنا ہو تو ماحول سے انسان بڑا کچھ سیکھ لیتا ہے۔ اچھا آپ یہ مجھے بتا دیں کہ جو پہلا کلام آپ نے اپنی زندگی میں پڑھا، یعنی فرسٹ ٹائم جو آپ نے کلام پڑھا تھا، اگر وہ تھوڑا سا یاد ہے تو گنگنا بھی دیں، تھوڑا سا ہمیں پتہ بھی چل جائے، جو فرسٹ ٹائم آپ نے اپنا کلام پڑھا تھا اگر یاد ہو تو۔ فرسٹ ٹائم تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ کون سا کلام پڑھا تھا، لیکن اس وقت کلام ہوتے تھے جو ہم مسجد میں پڑھا کرتے تھے، جیسے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، اور فاصلوں کو اسماعیل صدیق صاحب جو تھے، کیا ماشاءاللہ بات ماشاءاللہ، اور اس درد سے وہ کلام پڑھتے ہیں۔ اس وقت کلام پڑھنے میں بڑی روحانیت ہوتی تھی، اور فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر اس طرح کے کلام قاسمی صاحب ماشاءاللہ۔ جی اچھا یہی کلام ہم لوگ پڑھا کرتے تھے ان کو سن کے۔ اچھا چلیں آپ سے پھر درخواست کرتے ہیں کہ اپنا پسندیدہ کلام ایک ہمیں سنائیں، مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں آپ۔ جی بالکل رفیق بھائی، پسندیدہ تو ساری پسندیدہ ہیں، میں چاہوں گا کہ یہاں سے شروع کروں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہوئی تو میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو ایک کلام عطا ہوا، ماشاءاللہ، تو میں اس کے 2-3 اشعار، یعنی اس کی کمپوزنگ بھی اپنی ہے جی ہاں، اور لکھا بھی آپ نے خود ہے؟ جی لکھا میں نے ہے لیکن سر پڑھی گئی ہے، پڑھی گئی، اچھا چلیں، پڑھی ہوئی ہے تو اسی میں پڑھوں گا، ماشاءاللہ، تو میں اسی کو پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، کیا بات۔ میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، کیا بات، کیا بات ہے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، کیا بات ہے، ہجر میں اب نہ ہمیں اور رلایا جائے، کیا بات ہے، ہم غلاموں کو مدینے میں بلایا جائے، ہم غلاموں کو مدینے میں بلایا جائے۔ اور یہ رفیق بھائی بچپن سے میری خواہش رہی ہے، اس کو میں نے شعر میں ڈھالا ہے، روز محشر بھی میری شان جدا ہوگی اگر کیا بات، کیا بات، کہ سر پہ میرے
نالین کا سایہ جائے سر پہ میرے تیری نالین کا سایہ جائے کیا بات ہے میں بدنام زمانہ تو حسنین دلانا اے سر پہ میرے تیری نالین کا سایہ جائے کیا بات ہے ماشاءاللہ اور شعر دیکھیے یہ ابو بکر کی معراج تھی واللہ یارو کیا بات ہے کیا کہنے یہ ابو بکر کی معراج تھی واللہ یارو کہ یار کو یار کے پہلو میں سلایا جائے یار کو یار کے پہلو میں سلایا جائے ذکر تیرا ہے یہاں میرا حوالہ اسی نسبت سے سر حشر اٹھایا جائے ہم غلاموں کو مدینے میں بلایا کیا بات بات بن جاتی ہے عدنان تو پھیلے حسنین درد اپنا در زہرا پہ سنایا جائے درد اپنا در زہرا پہ سنایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا عمدہ انداز میں مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی اور مقطع تو آپ نے کیا بڑا پیارا لکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت میں اسے نوازے کہ بات بن جاتی ہے عدنان طفیل حسنین بات بن جاتی ہے عدنان طفیل حسنین درد اپنا در زہرا پہ سنایا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سوز و گداز اور جس طرح آپ ماشاءاللہ مدحت رسول عشق و محبت میں ڈوب کے پیش کرتے ہیں
رب تعالیٰ اس میں مزید ترقیاں اور فرمائے آپ سے چلیں ایک اور سوال جو ہے میرے ذہن میں آ رہا تھا، چلیں میں آپ سے پوچھوں، کیونکہ آپ نے 2009 اور 2011 میں آپ نے آل پاکستان ٹاپ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ہم بھی اس فیلڈ سے تھوڑے سے وابستہ ہیں، ہم نے بھی کچھ مقابلے وغیرہ کیے ہیں، تو بڑا یہ ٹف عمل ہوتا ہے، تو آپ اس بارے میں اپنا ایکسپیرینس مجھے بتا دیں کہ ایبٹ آباد سے نعت خوانی جو ہے وہ اس میں فرسٹ پوزیشن لینا اور پھر آل پاکستان ٹاپ کرنا، تو آپ کو اس میں کن کن چیزوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا ہے؟ کیونکہ میں نے تو یہ تقریباً میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایبٹ آباد سے جو بچہ ون کر کے جائے آگے، تو اسلام آباد میں اس کو لاہور سے جو بچے ہیں یا پنجاب کے بچے ہیں وہی ٹف ٹائم تقریباً دیتے ہیں پڑھنے میں۔ الحمدللہ یہ ہمارے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں بڑی جو ہے وہ ٹیچروں کا بھی بڑا کمال ہے، حافظ وقاری مشتاق صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اس کے بعد جو ہیں حافظ وقاری جنید بھائی، الحمدللہ یہ اتنی کو بچوں کو محنت کرتے ہیں کہ یہاں کا بچہ جو فرسٹ ہوتا ہے تو ہم تو اس کو ویسے آل پاکستان ٹاپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے 2 دفعہ آلریڈی آپ آل پاکستان ون کر چکے ہیں، تو اس بارے میں اپنا مجھے ایکسپیرینس بتائیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جا کے جب پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا تھا؟ ماشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ رفیق بھائی سب سے پہلے تو اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جس پہ پڑ جائے تو وہ کبھی بھی پیچھے رہ سکتا نہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے ان سرکمسٹانسز کی بات کی ہے کہ جب کمپٹیشن میں آپ کو کیسے مطلب ہے کہ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اس میں آپ کی محنت بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ پہلے آپ کا مقابلہ ہے یہاں پہ ایبٹ آباد ڈویژن میں، پھر آپ پروویژنلی جائیں گے یعنی صوبائی لیول پہ، تمام ڈسٹرکٹ سے جو ون کر کے آئیں گے وہ صوبائی لیول پہ وہ ٹف ٹائم دیں گے آپ کو، پھر اس کے بعد تمام تمام صوبوں سے جو ٹاپر ہوں گے آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے آپ کو ایک اچھے استاد اور اپنی محنت ریاضت کی بہت ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ گزشتہ 25 سال سے میرے استاد محترم حافظ جنید مصطفیٰ صاحب تقریباً 25 سال سے وہ فی سبیل اللہ کلاس لے رہے ہیں، ہزاروں بچے بچیاں، میرے بھی بچے بچیاں ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، تو ہزاروں ایسے وہاں اس کلاس سے نکلے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر لے کے، تو وہ محنت کرتے تھے ہم پہ۔ پھر ہمیں کلاس کے اندر وہ اس زمانے کا آپ نے ذکر کیا 2009 کا، کلاس کے اندر ہی مطلب کوئی یہ جج نہیں کر سکتا تھا کہ ان لڑکوں میں سے کون یہاں پہ ون کرے گا، اتنا ٹف ہوتا تھا اس ٹائم مقابلہ۔ تو لیکن یہ ہے کہ ایٹ دی مومنٹ آف کمپٹیشن جب آپ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے ہمیشہ یہ بات نوٹس کیا کہ جو اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے نا، ضروری نہیں ہے وہ ون کر جائے، اس وقت وہی ون کرے گا جس پہ اللہ کی مہربانی ہوگی، تو وہ ایسا پڑھ جائے گا کوئی بھی جس پہ یقین نہیں ہوگا وہ آگے چلا جائے گا۔ تو بس اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جی۔ آپ سب سے پہلے مقابلہ نہ رکھیں اپنے دل میں یہ بات رکھیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت، اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں، ان کی ثنا صفت کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ اسی کیفیت کو لے کے آگے چلیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ماشاءاللہ جی، بڑے عمدہ آپ نے گفتگو فرمائی۔ اچھا یہ مجھے بتا دیں کہ کوئی شخص ہے وہ نعت خوانی سنتا ہے اور ایک شخص سیکھتا ہے، دونوں کے پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ یعنی ایک شخص سن کے کسی کو کاپی کر کے پڑھتا ہے اور ایک شخص وہ باقاعدہ اپنے استادوں کے پاس بیٹھتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، ان سے سیکھتا ہے، تو دونوں کے پڑھنے میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں جو استادوں کے پاس جا کے بیٹھ کے سیکھتا ہے کاپی تو وہ بھی اپنے استاد کا رنگ تو اس میں آئے گا، اور جو سن کے کرتا ہے وہ تو بھائی کاپی کرتا ہے۔ لیکن میرے جو اتنے سال اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ میں کہہ لیں کہ اس نعت خوانی میں اللہ نے مہربانی کی ہوئی ہے، اس میں لگایا ہوا ہے، اللہ اسی میں قائم رکھے مرتے دم تک، میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب تک آپ اپنا رنگ نہیں لائیں گے نعت خوانی میں، اپنا رنگ نہیں لائیں گے، وہ رنگ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنا رنگ لے کے، اور رنگ یہی ہے کہ آپ کسی مصرے کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے جذبات کے ساتھ کیسے پیش کرتے ہیں۔ ہر ایک کے جذبات علیحدہ ہیں، چاہے کوئی اپنا دکھڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے تو وہ اپنے جذبات، وہ اس مصرے کو جیسے میں نے کہا نا ابھی سیدہ پاک کی بارگاہ میں کہ درد اپنا در زہرا پہ سن، تو اس میں میری فیل میری اپنی ہوگی، میں ان کو مد نظر رکھ کے، ان کی بارگاہ کو مد نظر رکھ کے میں اپنے جذبات پیش کر رہا ہوں، تو آٹومیٹیکلی
یہ رنگ میرا اپنا میری آواز میں شامل ہو جائے گا اور میرے جذبات میں شامل ہو جائے گا، تو آواز اور رنگ جو نکلے گا وہ میرا اپنا ہو۔ تو آپ نے کسی کو کاپی کرنا ہے وہ ایک حد تک کرنا ہے، نہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ جو میں نے دیکھا ہے آپ اپنا رنگ جب تک نہیں لے کے آئیں گے، یعنی آپ کی اپنی خود کی محنت اس میں ضرور شامل ضروری ہے۔ ہے، ضروری ہے بالکل۔ اچھا چلیں، اس باتوں کے ساتھ ہی اگلا کلام میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا من پسندیدہ جو ہے کلام اپنے آپ سنائیں۔ جی جی تو میں پیش کرتا ہوں جی حضرت سید پیر نصیر الدین نصیر ماشاءاللہ علیہ رحمت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ان کا لکھا ہوا کلام ہے۔ شان جہاں کس لیے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ شرمائے ہوئے کیا بات ہے۔ کیا بزم میں طیبہ کے، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ کیا بزم میں طیبہ کے۔ پیر صاحب کا چونکہ ایک اپنا مخصوص انداز تھا، سنیے سنیے سنیے۔ اس وقت نہ کشش لذت دنیا اس وقت نہ چھیڑے، کشش لذت دنیا ارے اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے اور رفیق بھائی شعر دیکھیے، کیا بات ہے۔ یا شاہ امم میں نظر ان کی طرف بھی دامان تمنا کو جو پھیلائے ہوئے دامان تمنا کو جنت کی ہوا بہلا نہ سکیں گی جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں، جو گلیوں کی۔ اشعار تو کافی ہیں لیکن میں دو چنیدہ اشعار پیش کرتا ہوں۔ سلطان مدینہ
عطار یاسی سلطان مدینہ کی عطار یاسی کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں کچھ لوگ تو اس بات بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں سرکار شفاعت کے نالے نچ دی پھران نالے دس دی پھران کہ سرکار شفاعت کے توڑو توڑو آؤ ویکھو سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا عمدہ کلام پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا اور کیا عمدہ انداز میں آپ نے اس کو جو ہے وہ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ تو ماشاءاللہ پڑھتے رہیں گے اور الحمدللہ رب تعالیٰ کی آپ پہ بڑی خاص کرم ہے۔ ایک جو آپ کا جو نام ہے عدنان وحید فاطمی، یہ جو لفظ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے آپ کو جو عنایت ہوا ہے، تو اسی نسبت سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگلا جو کلام اگر آپ ہمیں منقبت جناب ابو طالب علیہ السلام اگر سنا دیں اور اس کے بعد جو سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری لگا دیں، کیونکہ الحمدللہ آپ پہ جو ہے وہ سیدہ پاک کی بڑی کرم نوازی ہے، کیونکہ ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں ویسے بھی الحمدللہ۔ تو ایک تو آپ ریاض حسن شاہ صاحب کے پاس متعدد دفعہ جا کے پڑھ چکے ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری ابتفاعت کے جتنے بھی نتخان ہیں کہ الحمدللہ اس لیول پہ جا کے پڑھنا اور اتنی بڑی شخصیت کے سامنے پڑھنا اور ان کے اپروول حاصل کر لینا کہ الحمدللہ اچھے پڑھنے والے ہیں، یہ بہت بڑی بات، کمال کی بات ہے۔ یہ میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا رفیق بھائی کہ آپ نے ذکر کیا تو پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ شاہ جی ماشاءاللہ وہ خود لجپال ہے، کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے اگر جس طرح ہم نے پڑھا ہے نا کتابوں میں کہ سخاوت، بے نیاز دنیا سے ہو جانا، دلیری، حق کی بات کرنا، تو یہ اگر کسی نے ایک وجود میں آج کل کے زمانے میں دیکھنا ہے نا تو وہ دیکھا ہے جا کے قبلہ سید پیر ریاض حسین شاہ صاحب، تو یہ ان کی لجپالی ہے، وہ بلا لیتے ہیں، ہم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ان کی مہربانی ہے۔ تو میں آپ نے کلام کا کہا تو میں پیش کرتا ہوں حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام، ہماری جانیں ان پر قربان ہو۔ ماشاءاللہ۔ میں اور کہاں ذکر کیا بات کیا بات، ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب، میں اور کہاں ذکر ایمان ابو طالب، قرآن سے پوچھو ہے کیا شان ابو طالب، قرآن سے پوچھو ہے کیا شان ابو طالب، کیا کہنا، کیا
شیخ پہ گزرے گی لکھا ہوا جو دیکھا کیا شیخ پہ گزرے گی لکھا ہوا جو دیکھا کیا کہ دروازہ جنت پر ایوان ابو طالب دروازہ جنت پر ایوان ابو طالب دروازہ جنت پر کیا کہنے کیا کہنے گھر ہے ابو طالب کا یا شیروں کا مسکن ہے گھر ہے ابو طالب کا گھر ہے ابو طالب کا یا شیروں کا مسکن ہے ارے ہوتی ہے شجاعت بھی قربان ابو طالب ہوتی ہے شجاعت بھی قربان ابو طالب اللہ نے بخشا ہے دیکھو تو شرف کیسا اللہ نے بخشا ہے دیکھو تو شرف کیسا ارے کعبے میں بلایا ہے ارمان ابو طالب کعبے میں بلایا ہے ارمان ابو طالب اور شعر دیکھیے آغوش محمد میں لگے ہیں علی ایسے آغوش محمد میں لگتے علی ایسے آغوش محمد میں لگتے ہیں علی ایسے ہو رحل رسالت پر ہو رحل رسالت پر قرآن ابو طالب ہو رحل رسالت پر قرآن ابو طالب محشر میں ظفر میرا محشر میں ظفر میرا انداز جدا ہوگا محشر میں ظفر میرا انداز جدا ہوگا کیسے بھائی کیسے ارے تھامے ہوئے آؤں گا دامان ابو طالب تھامے ہوئے آؤں گا دامان ابو طالب قرآن سے پوچھو ہے کیا شان ابو طالب ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے منقبت پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ پڑھتے رہیں ہم سنتے رہیں. رب تعالیٰ کی آپ پہ بڑی خاص کرم اور مہربانی ہے. اب بڑھتے ہیں جی ہمارے جو کیونکہ ٹائم مبارک کم ہے. آپ سے جو آج کا آخری کلام ہے
انشاءاللہ وہ سننے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اس سے پہلے 2-3 شعر حاکم علی احمد علی حاکم ماشاءاللہ بڑے عمدہ شاعر بھی ہیں اور بڑے عمدہ ثناخوان مصطفیٰ بھی ہیں اور ثناخوان اہل بیت بھی ہیں۔ انہوں نے بڑے عمدہ انداز میں کلام لکھا کہ ملکہ کونین فاطمہ نبید دل دا چین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ نبید دل دا چین فاطمہ۔ آگے لکھتے ہیں کہ حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا اور دوسرا حسین فاطمہ، اور دوسرا حسین فاطمہ۔ آگے لکھتے ہیں کہ حضور تو نی ویکھے جاں ودے، حضور تو نی ویکھے جاں ودے، تیرے روندے نین فاطمہ، تیرے روندے نین فاطمہ۔ اور آخر میں ایک دعا بھی وہ لکھتے ہیں کہ بچے میرے خاندان دے، بچے میرے خاندان کے، بڑھ کے تیرے رین فاطمہ، بڑھ کے تیرے رین فاطمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس دعا کو ہمارے جو ہے بچوں اور ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو ناظرین کو کہ ہمارے پاس آج ملک پاکستان کے عظیم شخصیت جناب عدنان وحید فاطمی صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے انشاءاللہ آج کی اس ہماری لائف ٹرانسمیشن کا آخری کلام تو گزارش کرتے ہیں کہ اپنا پسندیدہ کلام جو آپ پڑھنے میں آپ کو بڑا خود آپ پڑھتے ہیں بڑا آپ کو مزہ آتا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ اور ماشاءاللہ آپ روایتی انداز میں بڑا عمدہ آپ کلام پڑھتے ہیں، جو بھی آپ کلام کرتے ہیں وہ دل کو چھو کے گزر جاتا ہے اور دلوں میں سما جاتا ہے، تو گزارش کرتے ہیں کہ آپ سیدہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ کلام پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ ویسے میں نے کلام سامنے اور رکھا تھا، لیکن ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ ایک مشہور زمانہ کلام تو سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اس کے 1-2 شعر پڑھ لیتے ہیں۔ نبی آسرا نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی، نبی آسرا۔ میں چاہوں گا مل کے پڑھے، نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی، خدیجہ آمنہ تے حوا آسیہ اینا دی پیشوائے ماں حسین دی، نبی آسرا کیا کہنے جس کا لقب ہے ابی ہاں دا رتبہ کی تولا، کیا کہنے او نور تے میں بشر ہاں او دا صحرا کی بولا، اللہ دا نور سرور دا سرور، اللہ دا نور سرور دا سرور، حیدر دا غرور، ازل تو ابد تائیں، مہد تو لحد تائیں، ازل تو ابد تائیں، مہد تو لحد تائیں، میں کہنا بے خطا بے خطا بے خطا ماں حسین دی، میں کہنا ازل تو ابد تائیں، مہد تو لحد تائیں، میں کہنا بے خطا ماں حسین دی۔ اور شعر دیکھیے، حضرت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی لخت جگر کی وہ شان ہے کہ اگر آپ کی شریعت مجھے روکتی نہ تو میں آپ کی قبر انور یعنی سیدہ کائنات کی قبر انور کے گرد طواف کرتا اور سجدے کرتا۔ تو سنیے شاعر کیا لکھتے ہیں، اقبال نے گلے بکری
संगियां नू सुनाई इश्को वफा वाली दुनिया एक वखरी वसाई मन दी मुराद कीती शायर आबाद मन दी मुराद कीती शायर आबाद आया वखरा सवाल क्या शरीयत रोक दी ते जे ना टोक दी शरीयत रोक दी ते जे ना टोक दी ते हुंदी सजदा गाए मां हुसैन दी शरीयत रोक दी ते जे ना टोक दी ते हुंदी सजदा गाए मां हुसैन दी कुल जहान दा नबी दास राय मां हुसैन दी दो शेर मैं और इसमें शामिल करना चाहूंगा लजपाल घराना है क्या कहने क्या कहने इमामों की लड़ी है हाय हाय लजपाल घराना है इमामों की लड़ी है हाय हाय लजपाल घराना है इमामों की लड़ी है इस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है क्या बात है इस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है और क्या शेर है जब मैंने सुना था तो क्या कैफियत हुई थी मैं बयान नहीं कर सकता ज़हरा की सवारी है शुए जन्नत फिरदौस ज़हरा की सवारी है शुए जन्नत फिरदौस और गर्दन को झुकाए हुए मखलूक खड़ी है गर्दन को झुकाए हुए मखलूक खड़ी है तुम लोग इधर परेशान अरे फिरदौस उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी है लजपाल घराना लजपाल घराना है इमामों की लड़ी है इस घर की हुकूमत से बड़ी है माशाल्लाह बड़े उम्दा अंदाज में सईदा पाक की बरगाह में आपने अपनी हाज़िरी पेश की अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अदनान भाई आपने माशाल्लाह बड़े कलाम पढ़े एक कलाम आपको जो हमें बड़ा अच्छा लगे अगर आप पढ़ते हमारी दरख्वास्त पे कि आप उरुए उम्मत हैं सैयदा के घर वाले माशाल्लाह आपने बड़े उम्दा अंदाज में ये भी पढ़ा था तो मेरा दिल चाह रहा है कि आज इस ट्रांसमिशन के थ्रू हमारे जो लोग जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं वो भी समात फरमा लें उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आखिरी जो अलमात की तरफ बढ़ते हैं दुआ की तरफ। जी बिल्कुल इन अशार में जो शायर ने लिखा है वो यही समझें कि ये मेरा और बल्कि आपका भी ये अक़ीदा है ये अक़ायद की बात हो रही है। आबरूए उम्मत हैं हाय हाय क्या कहने सैयदा के घर वाले आबरूए उम्मत हैं सैयदा के घर वाले और वक्त की ज़रूरत है
سیدہ کے گھر والے مٹ گئی ہے دنیا سے نسل ہر یزیدی کی مٹ گئی ہے دنیا سے نسل ہر یزیدی کی اور دیکھیے سلامت ہیں سیدہ کے گھر والے دیکھیے سلامت ہیں سیدہ کے گھر والے اور شعر دیکھیے اے یزید کے حامی ارے منہ کہاں چھپائے گا یزید کے حامی منہ کہاں چھپائے گا ارے مالکان جنت ہیں سیدہ کے گھر والے مالکان جنت ہیں سیدہ کے گھر والے مالکان جنت ہیں سیدہ کے گھر والے ہم علی کے دیوانے ہو نہارے ہم علی کے دیوانے حوصلہ نہ ہاریں گے حوصلہ نہ ہاریں گے حوصلہ نہ ہاریں گے کیوں حوصلوں کی طاقت ہے سیدہ کے گھر والے حوصلوں کی طاقت ہے سیدہ کے گھر والے کیا شان ہے بار غم اٹھا کر بھی مسکرا کے ملتے ہیں یہ قبلہ سید ریاض شاہ جی میرے ذہن میں آ گئے ماشاءاللہ کیا کہنے بار غم اٹھا کر بھی مسکرا کے ملتے ہیں بار غم اٹھا کر بھی مسکرا کے ملتے ہیں مسکرا کے ملتے ہیں آبروئے امت ہیں سیدہ کے گھر والے وقت کی ضرورت ہے سیدہ کے گھر والے ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں آپ نے سجدہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کی دل تو چاہتا ہے کہ آپ پڑھتے رہیں ہم سنتے رہیں لیکن انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ ہم ایک عید کے بعد انشاءاللہ ہم ایک اور ٹرانسمیشن ایسی رکھیں گے جس میں انشاءاللہ ہم آپ کو اور مزید تفصیلاً سنیں گے تو ناظرین و سامعین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً پورے رمضان میں پہلے 3-4 دن ہم سے مس ہوئے اس کے بعد الحمدللہ طلحہ ساؤنڈ کلندرآباد ایبٹ آباد .2 کے پیج سے آپ ہر دن رمضان ٹرانسمیشن لائیو دیکھ رہے ہیں تو میری آپ تمامی دوست جو مجھے سن رہا ہے دیکھ رہا ہے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پیج کو فالو بھی کریں اور یہی سیم ریکارڈنگ جو آج کی پروگرام کی ہماری ہوئی ہے یہ یوٹیوب پہ انشاءاللہ آپ کو کل مل جائے گی طلحہ ساؤنڈ ایبٹ آباد کے نام سے یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے آپ وہاں پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج کے مہمان خصوصی جنہوں نے ایبٹ سے تشریف لائے اور اپنی گناہ گن و صرفیات میں سے ٹائم نکالا
اور ہمیشہ میں ان کا مشکور ہوں، اور آپ سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں، جی فرماتے ہیں کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کے بارے میں اگر اپنی قیمتی الفاظ سے ہمیں کچھ بتا دیں کہ آپ کو ایک کیسا ایکسپیرینس رہا آج کا ہمارا، اور کیا ہمیں اس سلسلہ کو آگے جاری رکھنا چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ جاری رکھنا چاہیے، ضرور جاری رکھنا چاہیے جی۔ بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ آیا، مجھے روحانی تسکین ہوئی، روحانی خوشی ملی کلام پڑھ کے، چونکہ آپ خود بھی ماشاءاللہ نسبت والے ہیں اور خوبصورت کلام آپ بھی پڑھتے ہیں، تو اچھا سیٹ اپ ہے، اچھا ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ یہ رمضان قریب آتے ہیں تو کوئی ایک لفظ ادا کرتا اللہ دگنا اس کو صلہ دیتا ہے، تو آپ تو ماشاءاللہ پوری وقت نکال کے ایک گھنٹے کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو اس سے اپنی بارگاہ سے صلہ بھرپور عطا فرمائے۔ میری یہ خواہش ہے کہ رکھیں اور اچھے انداز میں ماشاءاللہ آگے بڑھائیں، تو انشاءاللہ یقیناً لوگ اس سے بہت کچھ لیتے بھی ہوں گے اس سے، اور ان کو روحانی تسکین بھی ملتی ہوگی، اور نعت مناقب یقیناً اس پیج سے وہ سنتے اور دیکھتے ہوں گے۔ ماشاءاللہ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں دوبارہ آپ کا زیادہ شکر ہوں کہ آپ نے اپنی گناہ سے ٹائم نکال کے ہماری ٹرانسمیشن کو ٹائم دیا۔ تو آخر میں تمامی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ خاص کر اپنے پڑوسیوں کا اس بابرکت مہینے میں خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسی اذیت ان کو نہ دیں کہ جس سے رب تعالیٰ کی آپ سے نافرمانی ہو، یا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی جو نافرمانی لکھی جائے، اگر کل قیامت کے دن آپ کے لیے وہ وبال جال میں۔ تو وہی صاحب کہ آپ دعا فرمائیں، کہ ہمارے آپ مہمان خصوصی ہیں، تو آپ دعا فرمائیں۔ چلیں، اللہم محمد آل محمد وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب المیزان۔ یا رب العالمین، رمضان الکریم کے اس بابرکت مہینے میں یہ جو لائیو ٹرانسمیشن کی گئی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب ہمارے اس علاقے کے، ملک پاکستان کے معروف اور مشہور شخصیت عدنان وحید فاطمی صاحب، جو کہ ایبٹ آباد سے اس ٹرانسمیشن کے لیے خصوصی تشریف لائے، رب تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب تعالیٰ اس تمام جو منقبت انہیں پڑھی، نعت رسول مقبول پڑھی، حمد باری تعالیٰ بارگاہ ربی میں پیش کی، رب تعالیٰ ان تمام چیزوں کے مکمل جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، جتنی بھی ٹرانسمیشن ہماری آج کی ہوئی، اس کا ثواب میں اپنے والد محترم اور جناب ہمارے محترم بھائی عدنان فاطمی صاحب کے والد محترم کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کے حق میں اس کو قبول فرمائیں۔ رب تعالیٰ اسی ذکر کے صدقے ان کی قبر کی منازل کو آسان فرمائے، جنت اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، بحرمتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وآلہ وبارک وسلم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو، دست و دامان آل رسول، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کو بناتا ہے یہ انسان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔